آپ کے علم میں ہے پاکستان میں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، ایک یونیورسٹی کے اندر ایک بچی نے ایک لڑکے کو شادی کے لیے پروپوز کیا، اس پر ایک نئی بحث اٹھی۔ میں چاہتا ہوں ذرا دونوں زاویوں سے میں آپ سے پوچھوں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو اطلاقی معاملات ہوتے ہیں اس پر مجھے آپ کو بطور عالم، بطور طالب علم کے کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم تبصرہ کریں، لوگوں کی پرائیویٹ لائف کے اوپر کوئی فتویٰ لگائیں، کوئی رائے دیں؟ اور دوسری، تعلیمی اداروں کے اندر اس طرح کی اگر کوئی سرگرمی ہوتی ہے تو آپ کے جو دینی مذہبی تصورات، نظریات، آدرش ہیں، اس سے آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ واقعہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ پرائیویٹ تو خیر نہیں رہا، یہ تو برسر عام ہو گیا، لیکن میرے نزدیک واقعہ کیسا بھی ہو، اس کی تفصیلات جب پہل آتی ہے یا اس کا کچھ اظہار ہوتا ہے تو اس میں بہت کچھ مبالغہ ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں صحیح طریقے سے نہیں آتی، روز ہم تجربہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی فرد پر یا کسی واقعے پر تبصرے سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹھیک، یعنی اس کے لیے بہت سے شرائط و حدود ہیں، یعنی آپ بالکل واضح طور پر یہ جانتے ہوں کہ کیا ہوا ہے، اس میں اگر کچھ لوگ ہیں تو ان لوگوں کا بیان آپ کے سامنے ہو، وہ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، ان کا اپنا ورژن کیا ہے، یہ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی فرد کا معاملہ ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں کبھی واقعات پہ تبصرہ نہیں کرتا، میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ اس پہ تبصرہ کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اصول میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم لوگوں کو کیا تعلیم دی گئی ہے، اور یہ میں کسی فرد یا کسی واقعے کی طرف اشارہ کیے بغیر بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک، فرد کی حیثیت سے ہمیں جو مسلمان کی حیثیت سے جو تعلیم دی گئی ہے اس میں ایک بہت بڑی اہم چیز جو اصل میں محض گناہ ثواب کی طرح کی چیز نہیں ہے محض، بلکہ انسانیت کے بقا کا اس پر انحصار ہے، وہ یہ کہ جنسی معاملات کو ہمارے دین میں میاں بیوی کے تعلق تک اور میاں بیوی کے تعلق میں بھی بعض حدود کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بنیادی چیز ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ زنا یا بدکاری ہمارے دین میں تیسرا بڑا جرم ہے، یعنی جہاں قرآن مجید نے اکبر الکبائر بیان کیے ہیں، 3 بڑے جرائم کا انتخاب کیا ہے، تو کیا ترتیب رکھی ہے؟ شرک، قتل اور زنا، یہی ترتیب اختیار کی ہے۔ یہ بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے، بلکہ گناہ ہی نہیں جرم بھی قرار دے دیا، کیونکہ جب کسی چیز کی سزا ریاست کی سطح پر مقرر کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صرف گناہ نہیں بلکہ جرم قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کا معاملہ چونکہ ایسا ہے کہ اس کی طرف انسان کی فطری رغبت بھی ہے، یا کہ یہ جبلی رغبت ہے اور بڑی غیر معمولی ہے، اور ایک خاص طرح کے ہیجان میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، عمر کے بعض حصوں میں اور بھی، تو اس لیے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب بھی نہ جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سد ذریعہ کی اہمیت بہت ہو گئی۔ تو ہر انسان کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو بدکاری کی یا زنا کی ترغیب دینے والا ہو، اس کا محرک بننے والا ہو، اس کی طرف لے جانے والا ہو۔ مذہب کا اپروچ یہاں سے ہے، ٹھیک، اور وہ اس میں اس فرد کو مخاطب کرے گا، مرد ہے، عورت ہے، اس سے یہ کہے گا کہ تم اگر اللہ کو ماننے والے ہو تو تمہارا پروردگار تمہاری زندگی کو اس معاملے میں یعنی جنسی معاملات میں ایسے پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اندر اس طرح کی عفت کا احساس پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس میں تمہیں ہر اس چیز سے بچنا ہے کہ جو اس چیز کی طرف کسی بھی درجے میں لے جانے کا باعث بنے۔ ٹھیک، اب کسی بھی درجے میں لے جانے کا باعث بنے، اس کا فیصلہ ظاہر ہے کہ افراد کرتے ہیں، یا کسی نے توجہ دلا دی، یا کسی عزیز نے بتا دیا، یا اس طرح کچھ ہوا، تو مذہب تو اپنا اپروچ یہاں سے رکھے گا، یعنی وہ اس فرد کو خطاب کرے گا، فرد کو بتائے گا کیا چیز غلط ہے، اور فرد ہی جب پوچھے گا تو اس کو یہ تعلیم بھی دے گا کہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، جیسے کہ حضور نے کتنی خوبصورتی سے بتایا کہ جانور کسی چراگاہ کے اگر کناروں پر چریں گے تو اندیشہ ہے نا کسی دوسرے کی چراگاہ میں منہ مار دیں گے، تو اس لیے ذرا دور دور رہو۔ تو یہ دور دور رہنے کے معاملے کی تلقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں جیسے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے ملنے کچھ آداب بنائے گئے ہیں، یا رسول اللہ نے بعض چیزوں کی تلقین کی ہے، ان سب کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یہی کہ سوسائٹی میں بدکاری نہ پھیلے، اس کی طرف رغبتیں نہ ہوں، اس کی طرف لے جانے والے معاملات جو ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچے۔ یہ جو سد ذریعہ جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز اللہ نے
ممنوع قرار دی، اب اس کی طرف جانے کے راستے جو ہیں وہ انسان کو اختیار نہیں کرنے. اس کے لیے عام طور پہ قانون سازی اللہ تعالیٰ یا اللہ کے پیغمبر عام طور پہ نہیں کرتے، کبھی کبھی کر دیتے ہیں. اس کے لیے ایک انسان کے اندر شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں محفوظ کرے. یہ مذہب کا معاملہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، جنگل میں تو نہیں رہتے. ہر معاشرے کے اندر بعض ثقافتی تہذیبی حساسیتیں ہوتی ہیں. ٹھیک. یعنی بعض چیزوں کو ہم وہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص علمی استدلال بھی نہ ہو، لیکن لوگ ان کے بارے میں حساس ہو جاتے ہیں. تاریخی پس منظر ہوگا، کوئی جذباتی پس منظر ہوگا، کوئی اور اس طرح کی چیز ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کہیں مذہب کی کوئی تعلیم بھی ہو. تو کوئی ثقافت یا کوئی تہذیب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ جب ملیشیا میں گئے تو وہاں سب سے پہلے جو پیمفلٹ دیے جاتے ہیں ان میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس معاشرے کی کیا کیا چیزیں ایسی ہیں، یعنی اس کی سینسٹیوٹیز کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو محتاط رہنا چاہیے. اس کا تعلق معاشرے سے ہے. جی. وہ کچھ چینیوں کی الگ تھی، وہ ملے لوگوں کی الگ تھی. اسی طرح کا آپ یہاں امریکہ میں رہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں بعض چیزیں جو ہیں وہ غیر معمولی طور پر لوگوں کے لیے حساسیت کا بن گئی. ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انسان چونکہ آزادی رکھتا ہے تو وہ چیزوں کو تبدیل بھی کرتا رہتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر تبدیل نہیں ہوتی، ان کا ایک تدریجی عمل ہوتا ہے. تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے ہمیشہ. تیسری چیز یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں اگر کوئی قانون بنایا گیا ہے یا ضابطہ بنایا گیا ہے تو وہ قانون غلط ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، لیکن اس قانون کو تبدیل کرائے بغیر اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ سوسائٹی اپنے نظم پہ قائم نہیں رہ سکتی. اسی وجہ سے قانون کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنے کو نیوسنس اور محاربہ یا فساد فی الارض قرار دے دیا گیا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے. تو میرے خیال میں معاملے کو ان تینوں زاویوں سے دیکھنا چاہیے. آخری بات ایک پوچھنا چاہتا ہوں ہم سب ضمنی اسی حوالے سے، یہ جب آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ قانون غلط بھی ہو تو اس پر آپ نے عمل کرنا ہے اور معاشرے کی جو سینسٹیوٹیز ہیں، حساسیتیں ہیں، ان کو بھی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے کوئی اقدام کرنے سے پہلے. ہم دنیا کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ غلط قوانین تھے یا غلط رسومات تھیں، کوئی ایک آدمی ہے آگے بڑھ کے انیشیٹو لیتا ہے، کچھ ایک کام کر گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر حساسیتیں بھی ٹوٹتی ہیں، قانون بھی سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر اصلاح اور خیر اور جو غلط قوانین کی تبدیلی کے لیے ایک جذبت محرکہ چاہیے، وہ تو پھر مان پڑ جاتی ہے. یہ وہ لوگ جو کسی غلط قانون کو تبدیل کرانے کے لیے اٹھتے ہیں، بہادر ہونا چاہیے. یہ بہادری نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر قانون کی خلاف ورزی کر دی. وہ پھر اس کا ایک لائے عمل بناتے ہیں. مثلا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں لازمی بھرتی کا قانون تھا امریکہ میں. محمد علی کلہ نے ویتنام کی جنگ میں جانے سے انکار کر دیا، اس کی سزا بھگتی اس کے بعد. تو قانون کو تبدیل کرانے کی جدوجہد اس طرح کی جاتی ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ پر ایک خواہش کا غلبہ ہوا اور آپ نے اس کی خلاف ورزی کر ڈالی. یعنی وہ پھر علم و عقل کی بنیاد پر لائے عمل بنا کے ہونی چاہیے.